الحمد للہ والشکر للہ سبحان اللہ الحمد للہ والشکر للہ والعظمت للہ والبرکت للہ سبحان اللہ والحسن للہ والبہاء للہ والکبریاء للہ اگر سارے بندے ہی اللہ کی عظمت سنتے ہوئے سبحان اللہ مل کر بولو گے نا تو پھر محفل میں بڑا سرور رہے گا. سبحان اللہ. تو مجھے ذرا بول کے بتاؤ سارے مل کر کس طرح بولو گے؟ سبحان اللہ. میں نے جب اس طرح گھڑی دیکھی تو میں سمجھوں گا کہ آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. میں گھڑی دیکھوں گا تو مطلب آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. میں نے آپ کی تھکاوٹ محسوس کی ہے. گھڑی دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا. اب اگر مجھے گھڑی دیکھنے سے بچانا ہے تو آپ نے مجھے چلانا ہے. بولو کس طرح بولو گے؟ العظمت للہ والرحمت للہ والجبروت للہ والملک والملکوت للہ. مدینے والے دا دل تاں خوش ہوندا ہے. علامہ حضور قبلہ بابا جی بڑیاں علماء دے والد صاحب ولی اللہ حضور قبلہ حاجی غلام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی غلام حسین رحمت اللہ علیہ ماں انہاں دیاں ہستیاں دا دل تاں خوش ہو سی جے اسی اللہ دی تعریف کراں مدینے والا بھی خوش تے سینے والا بھی خوش. کتنی پیاری بات ہے کہ خاندان حضور سرکار سیدنا صاحب سیرت نگار مصطفیٰ حضور بابا جی مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حضور قبلہ ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کے شہزادے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں, علماء تشریف فرما ہوں, آپ نیک لوگ بیٹھے ہوں اور بٹھایا اللہ نے اپنے گھر میں ہو. اچھا مطلب میں لمبی بات کروں تو آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہو, تو میں مختصر جملے بولوں گا تو پھر ذرا بات بھانبڑ صحیح مچے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی حمد سن کر کس کا دل خوش ہوتا ہے؟ مدینے والے کا. کس کا دل خوش ہوتا ہے؟ پھر جو مدینے والے کا عاشق ہوگا اس کا بھی دل خوش ہوگا. بول اب دیکھ چھوٹے چھوٹے جملے بولنا شروع کر دیا, آپ جاگ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے بلند آواز سے بولنا ہے. آپ نے کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ والے بندے کہتے ہیں پیر صاحب نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین ازہری صاحب خود مدرس ہیں, اور مدرس کو تو تدریس والا انداز اچھا لگتا ہے. ہم ان کے سامنے تقریر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود استاذ العلماء ہیں. ہم تو صرف ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد سنانے کے لیے آئے ہیں. چلو آج یہاں پر اولیاء اللہ کی نگاہ مل جائے گی, ہماری جھولی بھر جائے گی. ادھر والوں کو بھی معافی نہیں, ادھر والوں کو بھی معافی نہیں, سامنے والوں کو بھی معافی نہیں. چہرے پہ رونق رکھ کے بولو سبحان اللہ. العظمت للہ والجبروت للہ والرحمت والرحمات والکرم والکرامات والعظمت والعظمت والرحمت للہ.
الحمدللہ الذی احسن اسلامنا وازین ایماننا بذکر معجزات الرسول وکرامات الاولیاء. والصلاة والسلام على اسم المصطفى وجسم المصطفى ونسب المصطفى ونسل المصطفى. تھکیا ہے میں ساں تے تھکاوٹ تہاڈی لے گئی. آکھو سبحان اللہ. ہے جی. ابھی تو عربی چل رہی ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی آئیں گے، پنجابی میں بھی آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. بابیاں دا دل بھی خوش کرساں، جواناں دا بھی خوش کرساں. اوے اللہ دے ولیاں دی محفل وچ خالی کوئی نہیں جاندا، سب دی جولی بھری جاسی. بولو سبحان اللہ. والحمد للہ الذی احسن اسلامنا و ایماننا بنور وجود المصطفیٰ. والحمد للہ الذی ازین مسلکنا ومذہبنا ببرکات وجود العرفاء والاولیاء. والصلاة والسلام علی. اب زور زور سے بیچ میں خود بولتے رہنا، میں نے نہیں بلوانا. آپ میں سے جس کو جو جگہ چنگی لگتی جائے وہ بولتا جائے. والصلاة والسلام علی ذات المصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی ذات المصطفیٰ وصفات المصطفیٰ ومعجزات المصطفیٰ وکرامات المصطفیٰ وتجلیات المصطفیٰ. والصلاة والسلام علی اصحاب المصطفیٰ. الصلاة والسلام علی. اب ذرا توجہ ہاتھ میں. میں نے کہا اصحاب المصطفیٰ وصدیق المصطفیٰ وفاروق المصطفیٰ وغنی المصطفیٰ وعلی اخی صفی ولی المصطفیٰ. والصلاة والسلام على أهل بيت المصطفى وفاطمة المصطفى زهراء المصطفى حسن المرتضى وحسين شهيد الكربلاء حسنين المصطفى عينين المصطفى أذنين المصطفى خدين المصطفى. والصلاة والسلام على شفتين المصطفى. والصلاة والسلام على خلیفتین قریبتین المصطفیٰ.
والصلاة والسلام على أهل البقيع وشهداء الأحد والبدر وسيد الشهداء والصلاة والسلام على أولياء طريقة المصطفى وعرفاء معرفة المصطفى وعلماء أهل سنة المصطفى وعوام محبة المصطفى وعوام نسبة المصطفى. سب کو حصہ مل گیا. سبحان اللہ. اما بعد، اب میں پڑھاتا ہوں اور بلند آواز سے پڑھنا ہے آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پڑھاؤں گا پھر پڑھنا ہے آپ نے. اے ماں پتہ ہے سارے آندھی ہے. میں پڑھاؤں گا پھر پڑھنا ہے آپ نے، آگے نہیں چلنا مجھ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر شور کرنا ہے تو پڑھنا، آواز آوے تیری، میں دیکھتا ہوں کون کون بولتا ہے. خوب میں نے پڑھانی ہے. پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ نس گیا نے اللہ، نس گیا نے بالکل تھے نہیں رہا نے. ایک باری اور پڑھنے تو انشاءاللہ جلال پور شریف تو گا نس بھی. بلند آواز سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش، صحیح پڑھے آپ نے ماشاءاللہ. طریقت پناہ ہے، شریعت پناہ ہے، کسی اللہ والے کی نصیحت پناہ ہے، تسمیہ پناہ ہے، تعوذ پناہ ہے، میرے اوپر نبی کی نگاہ ہی پناہ ہے. یہ میری ماں جی سرکار کا اعوذ باللہ کی تفسیر میں منظوم کلام ہے. سبحان اللہ. مفسر قرآن ولیہ وقت حافظہ ترمذی سبحان اللہ. میری ماں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی آپ کو اعوذ باللہ پر کبھی کسی کا کلام سنا آپ نے؟ پہلی بار سن رہے نا. شریعت پناہ ہے، طریقت پناہ ہے، کسی باخبر کی نصیحت پناہ ہے. بولو سبحان اللہ. جی پڑھو بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیر صاحب بار بار کیوں پڑھا دے پہ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے. پڑھو پھر بلند آواز سے. میں پڑھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج چونکہ میرا یہ عنوان نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کسی دن چھیڑیں گے، کبھی اللہ نے موقع بخشا. آج رستہ دیکھ لیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بڑا مشکل رستہ ہے. واللہ العظیم مجھے کوئی مشکل رستہ نہیں لگا ہے. میں جب بھی آیا ہوں اسی تصور سے. ہم رستے میں نماز عشاء بھی پڑھی تھی، نفل پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اور بزرگوں کو ایصال ثواب کے لیے ہم نے رستے سارے ورد وظائف ذکر اذکار کرتے آئے ہیں. یہ کیا رستے ہیں؟ تکلیفیں تو ان ہستیوں نے اٹھائی ہیں، ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں. وہ پیدل رستے کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کا نور چلانے کے لیے آئے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں. اپنے اندر کے شیشے میں وہ نور لاؤ. آپ کو تو مسجد ملی ہوئی ہے کارپیٹ والی، آپ کو روشنیاں ملی ہوئی ہیں. انہوں نے بتیوں میں، لالٹینوں میں، دیوں میں روشنی جلائی تھی، اور روشنی ایسی جلا گئے کہ خدا کی قسم ہماری لچھے دار تقریریں، خطابات ان کے سادے جملوں پر 100 بار قربان ہو. وہ سچے تقوی والے لوگ تھے، وہ سچے لوگ تھے. ان کی سچائی پر ہماری یہ ملمہ سازیاں کروڑ درجے قربان. ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ سب کچھ تھے. بولو سبحان اللہ. ان راہوں پر ہم چل پڑے ہیں. ہمیں یہ یقین ہے ان کی راہوں پر چلنے والا جھوٹا بھی ان کے ہاں بڑا قبول ہو جایا کرتا ہے.
ان کے ہاں نہیں خدا کے ہاں بھی قبول ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید، میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا قرآن پاک کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور تم جن کے ساتھ لگو گے وہ بڑے سچے ہیں، اور ہمیں یہ کہا کہ تم کیا ہو، اشارہ سمجھ لو، تمہیں یہ کہا تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ تمہاری اپنی اوقات یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ ایسے نہیں ہو کہ ہم سے لگ سکو، تم ہمارا ڈر رکھتے ہوئے سچوں کے ساتھ لگ جاؤ، ہم سچوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہارے جھوٹ کا پردہ رکھ لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حضور ضیاء الامت نے بھی یہاں پر لکھا، اور تفسیر مظہری نے لکھا، تفسیر کبیر نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا۔ اور مجھے خوبصورت بات صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھتے ہیں، وہ فرمایا اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ ولیوں سے لگا ہوا جھوٹا بھی اللہ نے اسے جھوٹا نہیں کہا، ایمان والا کہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ لگا ہوا میرے ولیوں کے ساتھ ہے۔ ارے بندہ تو بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن مجید کے بالکل سینٹر کے اندر 309 سال تک سو جانے والے ولیوں کے ساتھ کتے کی کروٹیں بھی فرشتوں سے بدلوائی تھیں۔ یا اللہ کتا تو کتا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی تقوی اختیار کیا، یہ تو کتا ہے، اس پر تو اتنا کرم کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا قرب قیامت میں شاید لوگ اعمال پر بہت تکیہ کرنے لگے ہوں گے، اندر باہر سے جھوٹے ہوں گے، ان کو بتاؤں گا میرے سچے ولیوں کی یہ شان ہے، ان کے ساتھ کتا بھی لگ جائے عرش والوں کو منظور نظر ہو جائے۔ پڑھو بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ پھر آخری کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں سبحان اللہ؟ آپ نے ایک بار پھر پڑھنی ہے، وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں چونکہ آج پہلی بار آیا ہوں، میں نے سوچا بسم اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ پھر بولو میں نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ سارے مل کے کیوں نہیں پڑھ دے ہو یار؟ انشاءاللہ لنگر لبسی ہوئے، انشاءاللہ اونچی وانا بولو، سارے مل کے پڑھو۔ بابا جی دا مرید بھی بیٹھے آئے تھے، ہوں بڑے شوق نال ذوق نال ادب نال بیٹھے آئے، کہہ رہا جی ہوں کچھ لبنے والے۔ بعض لوگوں کو علم کی حراست ہوتی ہے، بڑے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں نقطہ ملے، بہت کچھ ملے گا، کیونکہ عرس بڑے اچھے لوگوں کا ہے، بڑے اونچے لوگوں کا ہے، نسبت والوں کا ہے، ولیوں کا ہے۔ اور مجھے 6 مہینے پہلے انہوں نے قید کر لیا، اور میں کل اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے منتیں کر رہے تھے کہ سرکار کس طرح ٹکٹ آگے بڑھا لیں، آپ نہ جائیں، ابھی پاکستان نہ جائیں۔ میں نے کہا بھائی وہ عشق والی شخصیت ہے جنہوں نے کئی مہینے پہلے مجھ سے یہ ڈیٹ لی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں کسی طرح بھی ہے، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پہنچوں گا۔ اب سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب یہ بڑا مشکل سفر ہے، کیونکہ صبح سویرے میں رات بھی سری کا جاگا ہوا، 6 بجے پہنچا دبئی ایئرپورٹ، اور وہاں سے اسلام آباد میں آج 11 بجے پہنچا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے پھر سیدھا حویلیاں شریف لیاں شریف ماں جی کے قدموں کو چوما، صرف کپڑے تبدیل کر لیے اور فوراً آپ کی طرف روانگی ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ رستے میں خوب سویا ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک، میری عادت ہے وہ گاڑیوں میں ہی سوتے ہیں ہماری، کوئی ہے تو خوب سویا ہوں رستے میں، فریش ہوں میں الحمدللہ، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور لیکن میں یہ فریشنس، بھائی بندہ سفر کر کے ملکوں کا، اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر بھی مسلسل
22 तारीख से 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक डेली 2-2, 3-3 कॉन्फ्रेंसों से बयान किया, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंसों से बयान किया और कुरान व हदीस से बयान करके आया हूँ वहाँ से। तो मुसलसल बयानात, रात दिन जागना वहाँ पर भी रहा है। तो वहाँ पर भी आराम इसी तरह ही रहा, कभी गाड़ी में कहाँ कभी कहाँ आराम होता है। तो हमारी जो है ना ये ड्यूटियाँ लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं ड्यूटियों में से एक ड्यूटी ये भी थी कि पहले हबीब खुदा के मेराज की बातें की हैं और अब मेराज वाले की इज़्ज़त और नमूस की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत करने वाले अपने आप को इन संगलाख इलाक़ों में, इन वादियों में, इन इलाक़ों में, माशाल्लाह डेरी शरीफ की इस जगह पर, जलालपुर शरीफ के इस इलाके में जिन हस्तियों ने अपने नूर से आप लोगों को मुनव्वर किया, आपके दादे उनसे फैज़याब हुए, आपके नाने उनसे फैज़याब हुए, आपके पोते नवासे उनसे फैज़याब हुए, आप फैज़याब हो रहे हो उनसे, आज उनकी नस्लों से आप फैज़याब हो रहे हो। हज़रत क़िबला अल्लामा ये साहबजादगान के नाम मुबारक मेरे सामने इश्तिहार में लिखे हुए, मैंने बुलाए भी इसलिए थे कि जनाब अल्लामा ग़ुलाम मोइनुद्दीन कादरी साहब ज़ियारत करवाई आपने मुझे माशाल्लाह। हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जी जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ना मेरी आंखों ने दीदार कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ मैंने अपने दिल में, कुछ रूह में पार कर लिया, कुछ मैंने अपने दिल में, कुछ रूह में पार कर लिया, अल्लाह वालों के बच्चों की ज़ियारत और दीदार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हज़रत क़िबला मोहम्मद हसीनुद्दीन साहब, हाँ माशाल्लाह, और डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी, सुभान अल्लाह, हमारे सरों के ताज, जिनके तवस्सुत से मुझे ये आज की इस मुबारक महफ़िल में, महफ़िल पाक में हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़ोर से बोलोगे आमीन, ज़ोर से बोलोगे आमीन। अच्छा, इतना ज़ोर से बोलते हो, और ज़ोर से बोलो आमीन। नमाज में आमीन दिल में बोलनी चाहिए, बाकी सब जगह वो ज़ोर से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। साथ साथ मसले भी बताता जाऊँगा। मैंने घड़ी जिस वक्त देखी, मैं देखूँगा कि आप लोग जो है ना बस माशाल्लाह आप थके हो, मैंने घड़ी देखी तो मतलब क्या है, आप थके हो, इसलिए आपने मुझे चलाना है मोहब्बत के साथ। मैंने जो आयत पढ़ी थी वो क्या थी? ज़हीन, शाबाश शाबाश, अब मैं खुश हो गया हूँ माशाल्लाह, आप ज़हीन हो, दिल दिमाग आपका हाज़िर है। मैंने आयत पढ़ी है, ये पारा नंबर है 19, सूरत का नाम है अन-नम्ल। हम अपने हिसाब से सूरह नमल भी बोल देते हैं, सूरत अन-नम्ल, और पारा नंबर 19 और आयत नंबर 30, आयत नंबर 30। अल्लाह ताला बड़े प्यार से और मोहब्बत से इस प्यारे जुमले को फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत यूँ है, व इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महफ़िल है ये महफ़िल उर्स पाक भी है जी, और महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा भी है, महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है, ज़िक्र खुदा भी है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है और ज़िक्र औलिया भी है। हमारे दोस्त हमें अक्सर कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना ये जो है ना ये जो महफ़िलें से जाते हैं इनका कहीं सबूत नहीं मिलता, इनका कोई हवाला नहीं मिलता। खैर हवाले तो हमारे पास बेशुमार हैं, 1400 साल गुजर गए हैं इसी दश्त की सहियाई में और इसी गुलशन के अंदर आकर खुशबुएँ लेने में, इसलिए हवाले तो बेशुमार हैं। मगर हमने देखना ये है कि आज मुख्तसर सी महफ़िल में हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शान अंबिया को भी पाना है और शान औलिया भी। एक ही आयत है, वो हमें नबियों के मिलाद की तरफ ही मुतवज्जे कर रही है। ज़िक्र अंबिया भी यही आयत करवा रही है, ज़िक्र खुदा भी यही आयत करवा रही है, और यही आयत हमें ज़िक्र औलिया भी कराएगी। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, आप कहोगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतने सारे जिक्र कहाँ से आ गए? मैंने कहा भाई चलो बाकी बातें बाद में करते हैं, आओ मेरे साथ गोलड़े शरीफ चलते हैं। हो सुभान अल्लाह। वहाँ गोलड़े शरीफ महफिल लगी हुई थी, अंग्रेज़ आ गया और ये मेरे मुनीर में वाक़या लिखा हुआ है, मैं इसको अपने रंग में इख्तिसारन सुनाऊंगा कि अंग्रेज़ आया और उसने अंग्रेज़ ने आकर कहा
کہ جی میں ایک بڑا سخت سوال لے کر آیا ہوں مسلمانوں کے پاس، اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ قبلہ عالم حضور سیدنا عالم الثقلین ولیوں کے شہنشاہ میرے آقا خلیفہ شاہ جیلانی اور نسل شاہ جیلانی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پادری صاحب آپ کو قرآن آتا ہے پڑھیں۔ اس نے کہا قرآن آتا بھی ہے جی، پڑھنا آتا بھی ہے، اور چھوٹے سائز کا جیبی سائز کا میرے پاس جیب میں بھی ہے، فرمایا نکالو اور کہیں سے پڑھو۔ اس نے قرآن پڑھنے کے لیے اسے پتا تھا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فرمایا پادری صاحب میں نے کہا قرآن پڑھو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ حدیث ہے، یہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا حدیث میں طریقہ ہے، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن پڑھنے کے لیے حدیث میں آیا ہوا جملہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا پڑھ قرآن پاک۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا پھر رک جا، اور رک گیا، اور آپ نے کہا کہ جی تو کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کے عدد جوڑ، کہا جی یہ 786 بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امام حسن امام حسین کربلا شہیدوں کی تعداد اور واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، ان سب کے عدد جوڑو یہ بھی 786 بن جاتا ہے۔ فرمایا ابھی تو نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اس میں کربلا بھی آ گیا ہے، امام حسن بھی آ گیا، ان کی امامت کا ذکر آ گیا، امام حسین آ گیا، ان کی امامت کا ذکر آ گیا، شہیدوں کی تعداد بھی آ گئی، اور جس دن یہ واقعہ آیا اور تاریخ بھی موجود ہے۔ صرف بسم اللہ میں اتنا کچھ ہے کہ آگے قرآن پڑھو گے تو کیا کچھ مل جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، بولو سارے بے شک۔ ہم نے اس کو دیکھنا یہ کہ یہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ نمل آیت نمبر 30 اس میں یہ کس موقع پہ آئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ آئے، توجہ میری طرف دیکھو، بس میں اپنی گفتگو کو جو ہے نا بس قرآن مجید تک لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے دربار میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ سارے پرندے جمع ہو جائیں اور سارے جانور جمع ہو جائیں، سارے جنات بھی جمع ہو جائیں۔ اب آپ کے دربار میں سارے پرندے جمع ہو گئے، پلیز توجہ کرو، سارے پرندے جمع ہو گئے، اور آپ نے کہا آج میں نے پرندوں کا جائزہ لینا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کروڑوں طوطے جمع ہو گئے، کروڑوں کوے جمع ہو گئے، کروڑوں چیلیں جمع ہو گئی، کروڑوں شاہین جمع ہو گئے، کروڑوں کبوتر، کروڑوں فاختائیں، کروڑوں چڑیاں، کروڑوں لالیاں، کروڑوں ہر قسم کے پرندے جمع ہو گئے۔ اتنے کروڑوں پرندوں میں قرآن بولتا ہے سلیمان کی نگاہ، اب توجہ کرو، ادھر توجہ کرو، سلیمان علیہ السلام آئے، اپنے تخت پر بیٹھنے لگے، ایسے ایسے، بس صرف انہوں نے اس طرح نگاہ ڈالی اور سارے سامنے تھے پرندے۔ سامنے کون تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ سامنے کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام آئے تخت پر، یوں جیسے ہی آئے آپ نے بیٹھے، ایسے صرف ایک نگاہ ڈالی، یوں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے صرف اچٹتی نگاہ ڈالی، بولو سبحان اللہ۔ تفقد الطیر کا مطلب ہے یہ جی آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 ہے، شروع ہو رہی ہے۔ فقالا، بیٹھتے ہی فرمایا مالی، اب میں آپ کو اس کے اندر، وہ چونکہ بادشاہ نبی تھے ان کے سارے سٹائل اللہ نے بیان کیے اس میں۔ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، آیت نمبر 20 ختم ہو گئی۔ ہاں مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، بولو سبحان اللہ، اور نہیں آئی آواز ہے، بولو اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ اور کروڑا کھربا پرندے، انہاں وچوں ایک غائب ہے، ایک
اور بول ایک اور نبیاں خبر ہے نبیاں نبی نے آ کے ایک اٹھا کے پوچھا نہیں اٹھو حاضری نہیں لائی نبی نے آنے نال بس اس طرح آ کے بیٹھے نے اللہ آتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وہ چٹتی ہوئی نگاہ ڈالی غور سے دیکھا بھی نہیں بنظر غائر نہیں دیکھا بنظر تفقد دیکھا ہے بس وہ چٹتی ہوئی نظر دیکھا فرمایا آج کی اس مجلس میں سب پرندے حاضر ہیں مگر صرف ایک غائب ہے وہ ہدہد ہے جو غائب ہے اس کا نام بھی لے لیا لاکھوں اقسام کے پرندوں میں اگر دیکھو یہ سارے حاضر ہیں مجھے حاضر نظر آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نعیم الدین صاحب مجھے کہیں پیر صاحب بتاؤ نا اس میں غیب کون ہے تو یہ بڑا اوکھا کام ہے میں کیا بتاؤں کہ آپ میں سے غائب کون ہے صدقے جائیں سلیمان کے جو اپنی امت کے پرندوں میں سے بھی جو غائب ہے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا جی آپ کون ہیں اپنا تعارف کراؤ حضرت سلیمان فرمانے لگے ہوئے معراج کی رات تمہارے رسول کے پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے ان میں سے ایک مقتدی کا نام سلیمان نبی ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب حضور سلیمان علیہ السلام میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی کی یہ شان ہے اس نبی کا یہ عالم ہے کہ وہ چٹی نگاہ ڈالے کروڑوں میں سے جو غائب ہو اس پر بھی نگاہ رکھتا ہے اسے معلوم ہے کون حاضر ہے اور کون غائب ہے پھر سوچو امتیو تم جہاں جہاں بھی رہ رہے ہو تم سلیمان کے امتی نہیں ہو تم امام الانبیاء کے غلام ہو جہاں جہاں بھی ہو تمہیں نبی نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تو نبی تو حضرت سلیمان کون ہے بادشاہ حضرت سلیمان کون ہے بادشاہ تو لہذا بادشاہوں والا سٹائل آیت نمبر 20 ختم ہوئی آیت نمبر 21 شروع ہوئی لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آئے ذرا میں اس کو بڑا سخت سزا دوں گا میری محفل میں وہ حاضر کیوں نہیں ہوا غیر حاضر کیوں ہے آئے میں اس کو سخت سزا دوں گا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یہاں ان کی شان جلال میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ذبح کر دوں گا اس کو کیوں نہیں ہے میری محفل میں یہ ہے بادشاہانہ شان شان سلطانی آگے اپنی شان نبوت بیان کرنے لگے او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا وہ بڑی کوئی خبر لے کے آئے گا ہیں نبی کو یہ بھی پتا ہے غائب کون ہے یہ بھی پتا ہے کہ گیا کدھر ہے اور ابھی یہ بھی پتا ہے آئے گا تو کوئی خبر لے کے آئے گا بولو ذرا سبحان اللہ اب بھی محفل لگی ہوئی تھی پرندوں کی قرآن مجید بولتا ہے آیت نمبر 22 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٹائم گزرا زیادہ نہیں تھا تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا ہدہد آ گیا باہروں ہی اس نے کائیں دسیا کائیں ہو اندر حالات ٹھیک نہیں باجو نہیں خفا نہیں آج باجو نہیں خفا نہیں اللہ دے نبی خفا نہیں تے انہاں دے ارادے بھی بہت خطرناک نہیں انہوں آکھا کو سٹ سا سچ اج آوے اج کو چھوڑ سس آخنا وہ سبحان اللہ میں تو سا آنکھا اردو بھی بول سا بے تھوڑی جی پنجابی ہند کو بھی مار سا آنکھو سبحان اللہ میری عادت ہے بھائی بہت زیادہ علمی جاننا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں نال انہاں دی تھوڑی دیر بعد تو ساڈا اپنا ہی دیاک سی پیرو ذرا کھڑی شریف کھڑو نہ سا امام حضرت میاں محمد بخش دی بارگاہ پہ کھڑو میں آکساں ضرور جلساں پہلے میرے نال ٹورو تے صحیح آکھو سبحان اللہ دیکھو فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑا سا ٹائم گزرا وہ آ گیا دبار کائیں آخیا اندر باجو نہیں خفا نہیں حضرت سرکار سیدنا امام الطیور اور امام الحور جی سارے ہی تو مسخر ہے امام الجنات
وہ آج خفا نہیں، انہوں نے آخر کوش اور سان ذبح کر دیں گے ہم اس کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ غصہ کریں، غور سے سنو، یہ ہدہد کی بات صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور مولانا روم نے تو بڑے اشعار لکھے اس بات پر، اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو میرے جیسے لاکھوں ہدہد مل جائیں گے، میرے لیے تو ان کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے نا، غلطی کی ہے تو میں نے کیا، اگر حاضر ہوا ہوں تو میں ہوا ہوں، لیٹ ہوا ہوں تو میں ہوا، محفل پہ ٹائم پر نہیں پہنچا تو میں نہیں پہنچا، غلطیاں میری ہیں، میں ان کا در چھوڑ کر کدھر جاؤں، میں نے تو ان کے پاس ہی جانا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پر ٹیڑھے کیے پیچھے کی طرف، سر نیچے کیا اور گھسیٹتا ہوا ان کے قدموں میں پہنچ گیا، اور حضرت سلیمان نے اس کی ادا دیکھی، غصہ بدل گیا۔ نبیوں کو اپنے جیسا کہنے میں جلال ختم نہیں ہوتا، نبیوں کو بے مثل و بے مثال کہہ کر سر جھکا کے اپنے آپ کو ان کے قدموں تک لے جاؤ، فَلَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، نبی بھی خوش ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہدہد نے عاجزی کی، آپ نے فرمایا بتا کیوں گرا حضر تھا؟ اب سارے پرندے چپ۔ ہدہد نے عرض کیا حضور احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سرکار آپ کی توجہ نہیں تھی، میں سبا کے ملک چلا گیا اور وہاں سے بالکل صحیح خبر لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، سرکار میں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے اور اس کا بہت بڑا عرش بھی ہے اور اس کو ہر قسم کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ سرکار وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے وہ خدا کے چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سارے بولو استغفر اللہ، نہ بولو اونچی وانا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ تو وہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، سورج کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمیں تو گڑھی شریف والا کھڑی شریف والا رومی کشمیر بتا کر گیا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ رحمت دا اور دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ ادھی راتی، یہ اب رات آدھی ہوئی ہی نہیں ہے جی، ادھی راتی رحمت رب دی اب بلند کرے آوازاں، بخشش منگن والے کارن اے کھلا اے دروازہ۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب کے والد گرامی، والدین کریمین، دادا دادی، نانا نانی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، سارے بولو آمین، جن کی برکت سے آپ لوگوں کو یہ محفل ملی ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ان سارے بھائیوں کے رزق روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ شراب کون پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ یہ محبت والو، یہ باتیں، یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، یہ محفلیں ملی ہوئی ہیں، یہ وقت خدا کی بہت بڑی عطا ہے، سارے بولو بے شک۔ اس کے بعد آیت سجدہ آتی ہے، اس پر میں فی الحال گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ادھر بھی بہت لمبا وقت گزر جائے گا، آگے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں دیکھوں گا پھر شان بادشاہوں والی،
سننظرو اصدقتم کنت من الکاذبین، ہم پورا ملاحظہ کریں گے تو نے جو بات کہی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اس سے اولیاء اللہ کی طرف ایک بات آ گئی، نبی کو تو پتہ تھا کہ وہ میرے پاس کوئی بڑی خبر لانے والا ہے، اور اس کو بے سلطان مبین نبی پہلے کہہ چکا، اس کے باوجود نبی کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں تو نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ ہے شریعت، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور ولی ہوتا بھی وہ ہے جو ہر معاملے میں شریعت کو توجہ دے، شریعت کو زیادہ اہمیت دے، شریعت کو فوقیت دے۔ ولی کا کام یہی ہوتا ہے، یہ مت ہو بابا جی میری ککڑی گم گئی ہے، میری بکری گم گئی ہے تو پیر تام انسا دسو چوری کس کی ہے۔ نہیں بابا، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ تمہاری چیزیں بتانے کے لیے نہیں آئے، اولیاء اللہ رب کا رستہ بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے معیار بنا لیا، بابا پہنچیا وہ ہے جو لاٹری کا نمبر بتا دیتا ہے، بابا پہنچیا وہ ہے کہ جو ہمارے جوئے والے کاروباروں کے بارے میں بتا دیتا ہے، سٹا بتاتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی اور کون سی ٹیم ہارے گی۔ اور شرم کرو، یہ دنیا بھر میں جو کرکٹ میچ ہو رہے ہیں یا دنیا بھر میں جو سلیکٹڈ میچ ہوتے ہیں ان پہ جوا لگتا ہے، اور جو جوا ہے وہ حرام ہے، اور حرام چیزوں کو دیکھو بھی نہیں۔ صرف وہی کرکٹ گیم جائز ہے یا وہی چیز جائز ہے جس پر جوا نہ لگا ہوا ہو، جو صحت کی خاطر کھیلی جا رہی ہو۔ جو یہ دنیا بھر کے جو میچ لگتے ہیں آج، ان میچوں پہ تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو دیکھتے ہوئے، تمہیں ڈرنا چاہیے خدا سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں پہلے چیک کروں گا تو ٹھیک ہے یا غلط۔ اس کا مطلب ہے اولیاء اللہ کو شریعت کے مطابق چلتے ہوئے دیکھو نا، سمجھ جاؤ بات کڑوی بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں بڑی سچی بات ہے، اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ اور اولیاء اللہ اکثر وہی داڑھی کیوں نہیں رکھتا، ابھی تک داڑھی کیوں نہیں رکھی، جوان ہو گئے تو داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا، داڑھی رکھ، نبی پاک کی سنت ہے۔ مسواک بھی کیا کر، سنت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو ڈانٹیں گے بھی، ڈپٹیں گے بھی، سمجھائیں گے، اوے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ؟ تو آپ کہو کہ یار امی نہیں آدھی اتنا ڈانٹ کے، ابا نہیں آدھا اتنا ڈانٹ کے، لیکن جتنا ڈانٹ کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، بابا جی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے، چمن میں، علامہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کر لیتا ہے کبھی کار تریاقی۔ تو کبھی کبھی سخت بات کہنی پڑتی ہے، اور وہ سخت بات آپ کی دشمنی میں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا خط لکھتا ہوں، خط لکھا، اور خط لکھ کر ادھر میری طرف دیکھو، ہدہد سے کہا چونچ کھول، ہدہد نے چونچ کھولی، ایسے اس کے اندر آپ نے خط رکھا، فرمایا بند کر چونچ کو، اس نے بند کیا، اڑ جا کے ملکہ بلقیس کی، اس وقت وہ قومی اسمبلی کا اجلاس چلا ہوا ہے، دروازے سارے بند ہیں، کھڑکیاں ساری بند ہیں، صرف جس طرف ملکہ بیٹھی ہے اس طرف روشن دان کھلا ہوا ہے، اس کھلے روشن دان میں سے اندر جا، اور ملکہ سبا بلقیس کے دائیں کندھے پہ بیٹھ، اس کی جھولی میں خط ڈال، سامنے فانوس لگا ہوا ہے، اس فانوس پہ جا کے بیٹھ، اور پھر وہاں سے دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہاں کا نقشہ ہدہد کو سمجھا دیا کہ نہیں سمجھا دیا؟ لیکن شریعت کے اندر کیا کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جس کو سچا یا جھوٹا کہہ رہے ہیں، شریعت کی زبان یہ ہے، اور طریقت کی زبان یہ ہے کہ وہاں کا سارا ایڈریس بھی بتا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ وہ شریعت کی لینگویج ہے، یہ طریقت کی لینگویج ہے۔ اور معرفت کی لینگویج کیا ہے؟ آگے چلو، فرمایا پہنچ گیا، اندر سے آیا روشن دان سے، اور ہدہد کندھے پہ بیٹھ گیا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گرایا۔ اب یہ حیران، یہ پرندہ کدھر سے آیا؟ کھڑکیاں بند، دروازے بند، دیکھا تو یہ روشن دان سے آیا، بڑا سدھایا ہوا پرندہ ہے۔ تو پورے درباری کانپ اٹھے، اور اس نے خط صرف گرایا اور سامنے فانوس لگا ہوا تھا، اس پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب سب کو دیکھ رہا ہے وہ منظر دیکھ کر بلقیس بولی، قالت یا ایھا الملأ، او میرے درباریوں، لاکھوں روپے کے مال کو، کروڑوں روپے کے مال کو، اربوں روپے کے مال کو، بہت بڑا سیٹھ ہو، اسے ملعون کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الملأ، او جاگیردارو، زمیندارو، وڈیرو، گورنرو، وزرائے اعلیٰ، اور جتنے میرے علاقے کے فیوڈلز ہو، غور سے سنو، انی القی الی، میری گود میں ڈالا گیا ہے کتاب کریم۔ آپ لوگ اتنا جاگ جا کے سن رہے ہو، میرا دل خوش کر دیا۔ قرآن اتنی محبت سے آپ سن رہے ہو، میں پھر پڑھ رہا ہوں، انی القی الی کتاب کریم۔ او میرے درباریوں، میری پاس بڑی عزتوں والا خط آیا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس نے کافرہ مشرکہ ہو کے ہی مرنا تھا، مگر اللہ نے ہدایت اس لیے دے دی کہ میرے سونے نبی کے خط کا اس نے احترام کرتے ہوئے کہا، انی القی الی کتاب کریم، القی الی کتاب کریم۔ پھر بولو نظرہ، کتاب کریم۔ اس نے میرے نبی کے لکھے ہوئے خط کا لحاظ کر دیا، عزت کی، اور پہلے کہا پڑھا نہیں، ابھی خط پڑھا نہیں، پڑھنے سے پہلے کہا یہ بڑی عزتوں والا خط آیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا جس نے بھیجا، اس نے کہا، ابھی اس کے الفاظ ہیں، اب یہاں پر انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان نبی کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے عنوان پہ پہنچ آیا ہوں، اور محبت والے، یہ سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے۔ ہاں، صاحب روح البانی نے لکھا اور علامہ محی الدین ابن عربی نے لکھا، اس کے مقدر میں تو کفر اور شرک ہی لکھا ہوا تھا، پر اللہ نے اس کو ہدایت اس لیے دے دی، اس نے نبی سلیمان کے خط کو عزت والے لفظوں سے یاد کیا، کہا یہ بڑی عزت والا خط آیا ہے، اگر سلیمان کے خط کا جو ہدہد کے ذریعے آ جائے، عزت کرو تو اللہ کافر و مشرکوں کو بھی ایمان دیتا ہے، پھر مصطفیٰ کے ان خطوں کی شان کا عالم کیا ہوگا جو امام بخاری کے ذریعے آئے ہیں، مسلم کے ذریعے آئے ہیں، ترمذی کے ذریعے آئے ہیں، ابن ماجہ کے ذریعے آئے ہیں۔ اس لیے میرے سنت و جماعت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا بھی ادب کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کا بھی ادب کرتے ہیں کہ کل اس ہدہد کی ذریعے سے ملے ہوئے خط کی روایت نہیں چیک کی تھی، راوی کون ہے، کس نے کیا ہے، نہیں، بس نسبت آ گئی کہ سلیمان کی طرف سے آ گیا، اس نے عزت کی ہے۔ ارے بابا، روایات چیک
کرنا علماء کا کام ہے. ہمیں پتہ چل جائے کہ بخاری نے کہہ دیا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں, مسلم نے بول دیا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں, اس لیے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے خط اندر لکھے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہدہد کے سر پہ تاج نہیں تھا پہلے. ہدہد کے سر پہ تاج, یہ تاج والا پرندہ اور کسی اور کو اتنا سونا تاج نہیں ملا, ہدہد کو جتنا سونا تاج ملا ہوا ہے. فرمایا جس دن سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی دے دی, ان کا خط آگے تک پہنچا دیا, اللہ نے اسے تاج عطا فرما دیا. فرمایا آج علماء کی بھی لوگ دیکھتے حیران ہوتے ہیں, یار یہ رونقیں قال اللہ قال رسول کی مساجد میں لگی ہوئی ہیں, یہ مدارس لگے ہوئے ہیں, یہ مدرسوں میں اتنی عزت کیوں ہے, یہ رونق کیوں ہے, یہ برکتیں کیوں ہیں, ان کو اتنی عزتیں کیوں ملی. دنیا والوں جل رہے ہو, یہ ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, یہ بوریے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ بڑے بڑے بادشاہوں سے الجھ کر ان کے تختے الٹ دیتے ہیں, اور کیوں ان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے. یہ جدھر قدم اٹھاتے ہیں, چاہے توہین رسالت کے مسئلے میں اگر عدالت میں جانا پڑے, یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. جب حضور ضیاء الامت کے غلام وہاں کھڑے ہو کر بول رہے ہوتے ہیں, پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ علم مصطفیٰ کا دریا کیسے بہہ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں, جس طرح ہدہد نے سلیمان کے خط کو آگے پہنچایا, اللہ نے اسے تاج عزت عطا فرما دیا ہے. اسی طریقے سے یہ علماء کرام رسول اللہ کی حدیثوں کو قوم تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ پاک نے بھی بوریے پہ بیٹھنے کے باوجود عزت عطا فرما دیتا ہے. اچھا جی, انہو من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. آگے ایک اور لفظ آ گیا, وَإِنَّهُ, اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بسم اللہ کی تفسیر نہیں بیان کرنی, آج میرا آپ سے وعدہ ہے. نہ میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا, یہ بھی میرا وعدہ ہے. ٹائم ہی نہیں اتنا. اگر آپ کہو گے کہ پیر صاحب تفسیر بھی کرو بسم اللہ کی اور ترجمہ بھی کرو, پھر نیت باندھ لو ابھی سے انشاءاللہ اذان فجر کی ادھر ہی ہونی ہے, جماعت کرا کے پھر اٹھیں گے اور نال ہی دلیں کو جو ہو گیا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پہلے کہا کہ نہ ترجمہ ہوگا نہ تفسیر ہوگی, صرف میں نے بسم اللہ کی آپ کے سامنے ہسٹری بیان کرنی ہے. ہسٹری بیان کرنی ہے میں نے, بس اور کچھ نہیں. ترجمہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں, تفسیر کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. میرا مسئلہ اسی سے راضی ہو جائے. اور آپ کو بھی یاد رہے گا ہمیشہ کہ بسم اللہ پر کوئی خطاب ہوا تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. وَإِنَّهُ من سلیمان, وَإِنَّهُ, یہ دوسرے انہو نے دو اشکالات کر دیے. ایک اشکال یہ پیدا ہوا, مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ کس کا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پہلی روایت یہ جملہ بلقیس کا ہے. بلقیس نے خط پڑھنے سے پہلے زبان سے نکل گیا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط میں اللہ کا ذکر ہے, اس کی رحمتوں کا ذکر ہے, اس کی مہربانیوں کا ذکر ہے, اور اس کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. یہ اس نے پورے خط کا خلاصہ بیان کیا. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان نبی کے خط کا خلاصہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اسٹیٹمنٹ آف ملکہ بلقیس, ملکہ سبا. یہ ملکہ بلقیس ملکہ سبا کے الفاظ ہیں. اگر یہ ملکہ سبا کے الفاظ ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ الفاظ پھر ایک قول ولی کہلاتا ہے. فرمایا اگر کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا تو پھر کوئی بھی ہو, عورت کبھی نبی تو نہیں ہوئی, عورت ہمیشہ ولی ہوتی ہے. تو اب ولی ہوئی, اگر جتنا مرضی کلمہ پڑھنے کے بعد درجہ بلند ہو تو ولی رہے گی, وہ ولیہ ہو گئی. تو اب اگر اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی برکت سے وہ ولیہ ہوئی تو اب اس کا یہ جملہ قول ولی ہو گیا. اب آ جائیں حدیث کی طرف. فرمایا قرآن کی ساری صورتیں جب بھی پڑھو تو ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, تو پتہ چل گیا اللہ بتانا چاہ رہا ہے پہلے ولی کے دامن کو تھام لو پھر قرآن پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ.
تو ولیوں کا ذکر قرآن میں آ گیا قرآن پڑھنے سے پہلے، اسی لیے کسی نے کیا خوبصورت کہا۔ اور دوسری تفسیر سن لو، دوسری تفسیر یہ نہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا ہی قول ہے، مگر ملکہ بلقیس نے بتایا فَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خط پر لکھی تھی اور جس کو ملکہ سبا نے پڑھا۔ اگر ایسی بات ہو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان نبی کا قول ہوا تو سلیمان نبی کا قول حدیث کہلایا۔ تو اگر پہلا قول ہو تو وہ ولی کا قول ہے، اگر دوسرا قول معتبر جانو جو مفسرین نے کہا اس صورت میں پھر یہ سلیمان نبی کی حدیث ہوئی، اگر قول ہوا تو پھر ولی ہوا، تو اگر حدیث ہے تو پھر حضرت سلیمان نبی کا قول ہو کر حدیث کا درجہ پا گیا۔ ارے بابا ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دونوں طرف سے نور پا لیتا ہے۔ یہ ولی کا قول ہو تو تب بھی ہم نسبت والے مانتے ہیں، اور یہ نبی کا قول ہو تو حدیث بھی ہم مانتے ہیں۔ اب اشارہ کیا ہوا؟ خبردار میرا قرآن سمجھنے سے پہلے حدیث کے منکر نہ ہونا، حدیث کے دامن سے چمٹ جانا، حدیث مصطفیٰ پہلے ہو دامن میں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھو گے تو قرآن تمہارے نور عطا فرماتا چلا جائے گا۔ جسٹس حضور ضیاء الحمد پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں پہلی جو کتاب لکھی تھی وہ سنت خیر الانام لکھی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ لکھی تھی نا کتاب، کیوں لکھی تھی یہ کتاب؟ اس لیے کہ اس زمانے میں منکرین حدیث کھڑے ہو گئے تھے، پرویزی فرقہ بڑا کھڑا ہو گیا تھا جن کا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ حضور ضیاء الامت نے کھڑے ہو کر اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے میں آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور اس حالت میں آپ نے کتاب لکھی، آج بھی اس کتاب کو پڑھو تو ایسے لگ رہا ہے علم کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اوے محبت والو، پیار والو، اگر بسم اللہ قول نبی ہے یا قول ولی ہے تو ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے اس سے؟ فرمایا مسلمانوں تمہیں سمجھ یہ ہونی چاہیے، قرآن پڑھنے سے پہلے ولی کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے، نبی کی سنت سامنے ہونی چاہیے۔ ان دونوں برکتوں سے قرآن تمہیں اپنا فیض عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ہم ایک عرس کی محفل میں بھی ہیں اور نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فیض ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مل رہا ہے۔ جسے سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ اردو زبان میں شاعر نے کہا نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، خدا کے در کا پتہ ولی اور نبی سے ملتا ہے۔ جو ان کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، پر وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ولادت اقدس سے، تخلیق مبارکہ سے کروڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ یہ تم نے کبھی یہ جنت کی جو نہر ہے حوض کوثر اور سلسبیل ان کے منبع دیکھے ہیں؟ کہا حضور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں جنت میں ایک دن حوض کوثر اور سلسبیل کے ساتھ دودھ اور شہد کی 4 نہریں ہیں، ان نہروں کو حضور ساری جنت میں بہتی رہتی ہیں، ہر وقت دودھ بھی بہہ رہا ہے، جنت میں دودھ بھی بہہ رہا ہے۔ اوئے اے منجیاں دا 5 سیر دودھ چھپا چھپا کے 9 سیر بڑھان والے ہور نال سو آکھو سبحان اللہ۔ تو سنہ دودھ جڑا بہندے نا وہ بہندے پچھو دودھ خالص بہندے منڈی پہ پہنچنے کو پہلے کچھ اور ہو جلدے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہدایت دے تساں بچو اگر کو منجیاں والا بیٹھے دے خفا نہ ہوئے، میرا پیر صاحب آن کے میری گل کر چھوڑیے نہ بھرا، ساری دنیا میں تسی سارے ایک جی ہو، سارے پاسے بھی یہی کچھ کام کر دے، ساڑھے والے نہیں یار دودھ ہیں بالکل خالص کر کے دینے نا، وہ آدھن بس کوئی دیکھدا نہ ہوئے آخو سبحان اللہ۔ تو محبت والوں، لیکن جو جنت کی نہر ہے لبنن خالص، ہاں وہاں پر جو دودھ بہ رہا ہے وہ خالص دودھ ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اسی کے ساتھ دودھ کی نہر بہ رہی ہے، اس کے ساتھ شہد کی نہر بہ رہی ہے، اس کے ساتھ حوض کوثر بہ رہا ہے۔ ہاں جی یہ 4 نہریں وہاں بہ رہی ہیں، شہد کی نہر، حوض کوثر کی نہر، دودھ کی نہر اور
شہد کی نہر، ہنی ریور آف ہنی جنت میں بہ رہا ہے. اب حضور پوچھتے ہیں جبریل بتا ان کا منبع کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک بار میں نے کئی سال پرواز کی، کئی سال اڑتا رہا، اڑتے اڑتے آخر میں ان کے منبع پہ پہنچ گیا، دیکھا وہاں حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. بسم سے حضور شہد نکل رہا ہے، اللہ سے دودھ نکل رہا ہے، الرحمن سے حضور پانی حوض کوثر نکل رہا ہے، اور الرحیم حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ چاروں نہریں وہاں سے نکل رہی ہیں. کہا حضور جنتیوں کو ہر نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے عطا ہو رہی ہے. محبت والو، پیار والو، آپ نے غور کیا کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. میں نے آپ کو جتنی دیر بھی تھکے ہوئے لوگوں کو بھی میں نے مصروف رکھا، اتنی دیر گفتگو کرنا آسان کام نہیں تھا، تو لیکن یہ کہ میں نے اتنی دیر اس لیے گفتگو کی کہ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ سوچیں کہ آئے ہیں تو کچھ محبت کا حق ادا کیا ہے. تو اور الحمدللہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو اور بھی آگے لے کے جاؤں، لیکن صبح کی فرض نماز کا دھیان رکھنا اور رکھوانا ہم سب کا فرض ہے. فرض نماز کوشش کیا کرو اٹھ کے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کیا کریں، اور اللہ کرے تو ہمیں تہجد کی توفیق بھی نصیب ہو. ہاں جی، رات ہی رومن کر کر زاری نیندر اکھیاں دی توندے، فجری ویلے گناہگار کہلاندے سب تو نیویں ہوندے. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا. حضور کے والدین کریمین اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. میں حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو المحسن شاہ صاحب کے صاحبزادے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ علماء اکرام میں سے جن کو میں نہیں جانتا اور میں ان کے نام نہیں لے سکا، میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ نام والے نہیں ہیں، ہم لوگ نسبتوں والے ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نسبتوں والے ہیں. یقیناً یہ محفل ہماری آج یہاں لگی ہے، کل وہاں بھی لگے گی، اور آج وہ نظر نہیں آ رہے، کل وہ نظر آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.